السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی، خاندانی پس منظر، نام فاختہ، بعض روایات میں فاطمہ بھی آتا ہے۔ والد کا نام ابو طالب بن عبد المطلب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ سیدہ فاختہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا اور ان کے بھائی طالب، جعفر، عقیل اور علی تھے۔ ان کی دو بہنیں تھیں، ایک کا نام جمانہ تھا اور دوسری کا نام ریتا تھا۔ ام ہانی اپنی والدہ، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، یعنی یہ سب مسلمان ہو گئے سوائے ابو طالب کے۔ اب دیکھیے کہ یہاں بھی پورا گھرانہ، بہنیں بھی، بھائی بھی، ماں بھی، سب مسلمان ہیں۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی بیٹی فاختہ کے گھر داخل ہوئے، وہاں غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی۔ سیدہ ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعت نماز پڑھی اور آپ نے اپنے اوپر چادر لپیٹ رکھی تھی۔ مسند احمد کی روایت کچھ اس طرح ہے، سیدہ ام ہانی فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ آپ نے چادر لپیٹ رکھی تھی اور کپڑے غبار آلود تھے۔ آپ نے سیدہ فاطمہ کو حکم دیا، اس نے پانی انڈیلا، آپ نے غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی۔ یہ فتح مکہ کا دن تھا اور چاشت کا وقت تھا۔ ام ہانی کا نکاح۔ ام ہانی جب شادی کی عمر کو پہنچی تو ابو طالب بن عبد المطلب کے سامنے 2 رشتے تھے۔ ایک تو اس کے بھائی کا فرزند تھا جس کی کفالت کا فریضہ بھی اس نے سر انجام دیا، یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا رشتہ حبیرہ بن عمرو کا تھا۔ ابو طالب بن عبد المطلب نے اپنی بیٹی کا نکاح حبیرہ بن عمرو کے ساتھ کر دیا۔ ام ہانی نے شادی کے بعد عمرو، جعدہ، ہانی اور یوسف کو جنم دیا۔ ان کے بیٹوں میں ایک کا نام ہانی تھا جس کی مناسبت سے ان کی کنیت ام ہانی مشہور ہوئی۔ جب آفتاب اسلام طلوع ہوا تو ام ہانی نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا خاوند حبیرہ شرک اور کفر کے ساتھ وابستہ رہا، جس کی وجہ سے وہ دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ یہاں بھی وہی قصہ ہے۔ حبیرہ نجران کی طرف چلا گیا اور وہاں حالت کفر ہی میں فوت ہو گیا، واپس ہی نہیں آیا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ام ہانی کے 5 یا 6 بچے تھے۔ خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت پر پوری توجہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی خواتین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قریشی خواتین کا یہ امتیاز ہے کہ وہ اونٹ پر سواری بڑی مہارت سے کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال پر پوری توجہ دیتی ہیں۔ یہ عورت کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگہداشت کرے، ان کی تربیت کرے، ان کا خیال رکھے، ان کے لیے کیئرنگ ہو، لونگ ہو، محبت کرنے والی ہو، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والی ہو، لیکن ان کو پوجنے والی نہ ہو۔ پوجنا کیا ہوتا ہے کہ پھر صرف بچے ہی بچے زندگی میں رہ جائیں اور کوئی کام انسان نہ کرے، حتیٰ کہ اللہ کی عبادت میں بھی سستی اور کوتاہی کرے۔ اب دیکھیے کہ دنیا کی محبت جو ہے نا، وہ بندے کو اللہ کی محبت سے کاٹ دیتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کی ایسی محبت میں مبتلا نہ ہو، وہ محبت فتنہ اور آزمائش ہے جو آپ کو اللہ کی محبت سے دور کر دے، یا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے دور کر دے، یا اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر اکسائے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا مکہ معظمہ میں ہی رہی اور انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔ ام ہانی نے غزوہ خیبر میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کی، زخمیوں کی مرہم پٹی اور پیاسوں کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ام ہانی کو وافر مقدار میں مال عطا کیا۔ فتح مکہ کے دن سیدہ ام ہانی کے گھر میں 2 سسرالی رشتہ دار داخل ہوئے، وہ دونوں کافر تھے۔ انہوں نے ام ہانی سے پناہ طلب کی کیونکہ سب کفار کو یہ ڈر تھا کہ آج کہیں ان کو پکڑ نہ لیا جائے یا ان کو مار نہ دیا جائے۔ ام ہانی نے انہیں پناہ دیتے ہوئے گھر کے ایک کمرے میں چھپا کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ علی بن ابی طالب تلوار لے کر ان کے تعاقب میں آئے، لیکن ام ہانی نے انہیں اجازت نہ دی۔
ام ہانی نے سوچا کہ فاطمہ الزہرا سے بات کی جائے، پھر خیال آیا کہ وہ نہیں مانے گی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ام ہانی کے گھر تشریف لے آئے۔ آپ نے ایک چادر لپیٹ رکھی تھی اور کپڑے غبار آلود تھے۔ ام ہانی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے فلاں فلاں 2 رشتہ داروں کو پناہ دے رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کو آپ نے پناہ دی انہیں کوئی قتل نہیں کرے گا، ہمیں آپ کی پناہ قبول ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ خواتین کو کیسا عزت کا مقام آپ دیتے ہیں کہ حضرت زینب کو بھی آپ نے اجازت دی کہ وہ پناہ دے سکیں، اور ادھر ام ہانی کو اجازت دی کہ وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کو پناہ دے سکیں جو مسلمان نہیں تھے۔ سیدہ ام ہانی نے عبادت میں پوری توجہ دی اور بڑی ہی دلچسپی لی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پیروی میں بہت زیادہ دلچسپی لی، احادیث کو بیان کرنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ احادیث کی کتابوں میں سیدہ ام ہانی سے 46 احادیث مروی ہیں، یعنی بچوں کا پالنا اور گھر کو دیکھنا اس راستے میں رکاوٹ نہیں بنا کہ وہ علم کو آگے نہ پھیلائیں۔ اور ان سے مشہور و معروف راویوں مثلاً عطا بن ابی رباح اور عروہ بن زبیر نے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سیدہ ام ہانی نے 50 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ سیدہ ام ہانی پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو لکھا ہوا نا، اور جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئی، یہ ہم کہہ نہیں سکتے، کیوں؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون کہاں مقیم ہے، الا یہ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو۔ پھر بھی حضرت عمر کی پریشانی کیا تھی؟ جنت کی بشارت پائے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر اور ایک باہر ہو تو پھر بھی مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں میں باہر نہ رہ جاؤں، جب تک کہ پورا اندر نہ چلا جاؤں۔ تو ان کی زندگی کی کیا ہائی لائٹ ہے، کیا بات پتہ چلتی ہے، کیا چیز آپ کو انسپائر کر رہی ہے ان کی؟ مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ ایک عام گھریلو خواتین بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے معاشرے میں ایک ایکٹیو رول بھی پلے کیا۔ کیا 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 انہوں نے؟ 3 ان کے بڑے کام ہیں۔ احادیث روایت کی، جنگ میں شرکت کی، یس، اور کیا کیا؟ بچوں کی تربیت تو ہے ہی، اور سسرالیوں کو پناہ دی۔ ہمارے کوئی سسرالی پناہ لینے آئے تو ہم انصاف نہیں کر سکتے، ہم بلا وجہ کچھ رشتوں سے، کچھ ناموں سے اللہ واسطے کا بیر رکھتے ہیں، چاہے ان کی کوئی غلطی ہو، قصور ہو یا نہ ہو۔ ایک دفعہ میں کسی مجلس میں بیٹھی تھی تو میں نے اپنی ساس کی تعریف شروع کی کہ میری ساس بہت اچھی خاتون ہے، وہ یہ بھی کرتی ہیں، یہ بھی کرتی ہیں۔ تو ایک خاتون مجھے کہنے لگی، ہاں یہ تو ہے، لیکن جیدی چنگی بھی ہو ساس انہوں بھی مٹھی مٹھی کس۔ پنجابی کا ایک جملہ ہے کہ جس کی ساس بہت اچھی بھی ہو پھر بھی اس کو تھوڑا تھوڑا بخار رہتا ہی ہے، یعنی کوئی بھی ساس بہت اچھی نہیں ہو سکتی، یعنی اگر کوئی تعریف کرے بھی تو کرنے نہیں دیتے لوگ کہ یہ رشتہ تو اچھا ہے ہی نہیں، یعنی کچھ رشتوں کو ہم نے ٹیگ لگا رکھا ہے کہ یہ تو ضرور تکلیف دینے والے رشتے ہی ہیں۔ پھر جس نظر سے ہم دیکھتے ہیں وہ ویسے ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ پھر ہمارا رویہ بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے دلوں کا کینہ ہمارے چہروں پہ آ جاتا ہے۔ جب چہروں پہ آتا ہے تو پھر معاملے میں وہ ظاہر ہوتا ہے، جب وہ معاملے میں ظاہر ہوتا ہے تو دوسرا بھی ویسا ہی ریئیکٹ کرتا ہے، پھر ہم دوسرے کو برا ثابت کرتے ہیں۔ اگر ہمارا دل اچھا ہوگا تو ہم جس سے بھی ملیں گے محبت سے ملیں گے، جب محبت سے ملیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جواباً بھی محبت ملے گی۔ محبت لینے کے لیے محبت دینی پڑتی ہے۔ جی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی رشتہ داروں سے بھی بندہ وہ کٹ آف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں کیریکٹرز میں دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے کس طرح بیلنس کیا ہے۔ اگر ان کی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے اور اگر وہ نہیں بھی چلی، لیکن ایک بیلنسڈ ہے، ان کے ساتھ بعد میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو ہم لوگوں کے یہاں پر موسٹلی یہی ہوتا ہے، چچا کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی ہے، خالہ کے ساتھ نہیں چلی، وہ ساری زندگی چچا کی بھی ہم لوگ شکل نہیں، پورا خاندان کٹ پورا خاندان کٹ جاتا ہے، صلہ رحمی ختم ہو جاتی۔ جی، اس میں استاذہ نظر آ رہا ہے نا کہ جنگ میں وہ گئی تھی، مطلب جنگ میں مرہم پٹی کریں، اگر ہمیں کہا جائے تو ایک زخم کی مرہم پٹی بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہمارے تو کسی کو بخار ہو جائے تو ہمیں بخار چڑھ جاتا ہے دیکھ کے۔ اور پھر یہ کہ نیک اعمال سے رغبت رکھنے والی تھی۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھ کر کر سکوں، یعنی میں بھاگ دوڑ والے کام نہیں زیادہ کر سکتی، کوئی بیٹھ کے کرنے والا کام بتائیں۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، یہ ذکر تمہارے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ان 100 غلاموں سے بہتر ہے جو تم آزاد کرو۔
100 دفعہ الحمدللہ کہا کرو. یہ ذکر تمہارے لیے ان 100 زین شدہ اور لگام شدہ گھوڑوں سے بہتر ہے جن کا تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. 100 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو. یہ ذکر تمہارے لیے اللہ کے ہاں مقبول کلادے والی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے جنہیں مکہ میں ذبح کیا جائے. 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہا کرو. یہ ذکر تمہارے لیے آسمان و زمین کے درمیان خلا کو بھر دے گا، اور اس دن میں کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو آسمان کی طرف بلند ہو سوائے اس آدمی کے عمل کے جو تمہاری طرح کا عمل کرے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان بڑا ہو جائے اور بھاگ دوڑ نہ کر سکے تو پھر عبادت اور ذکر کی کثرت کرے، کیونکہ بیمار سے بیمار انسان، بوڑھے سے بوڑھا انسان، کمزور سے کمزور انسان بھی آرام سے لیٹ کر ذکر کر سکتا ہے. ایک اور ہوم ورک، آپ کے جو رشتہ دار ایسے ہیں کہ جو بزرگ ہو چکے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں سکتے اور وہ ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے ہاں جدید دور میں کیا مصیبت آ گئی ہے کہ جیسے بچوں کو ٹی وی لگا کے بٹھا دیتے ہیں نا، تو ایسے بوڑھوں کا دل لگانے کے لیے بھی ٹی وی لگا کے بٹھا دیتے ہیں. اور بہت تکلیف ہوتی ہے نا کہ آخری عمر ہے، کمائی کی عمر ہے، جاتے جاتے کچھ اکٹھا کرنے کی عمر ہے، ذکر اور دعا اور تلاوت کی بجائے ان چیزوں میں مشغول ہے. تو کوشش کریں کہ ٹی وی بند ہو اور ذکر زیادہ ہو، ذکر سکھا کر آنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر آنا جانا. ام ہانی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے. پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، البتہ چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور سرکہ ہے. آپ نے فرمایا وہ گھر جس میں سرکہ ہو سالن کا محتاج نہیں. اور ہمیں تو اگر سالن ٹھیک نہ ہو تو ہم کھانا نہیں کھا سکتے. ان لوگوں کا کھانا کیا تھا کہ روٹی کے ٹکڑوں کو سرکے میں ڈبو کے وہ کھا لیا کرتے تھے. کبھی کھا کے دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بچا ہوا مشروب انہیں پیش کرنا. ام ہانی سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ کی خدمت میں کوئی پینے والی چیز پیش کی گئی. آپ نے اسے پیا اور پھر مجھے دیا. میں نے پیا. میں نے کہا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، آپ میرے لیے استغفار کیجیے. آپ نے فرمایا کیا گناہ ہوا؟ میں نے کہا میں روزے سے تھی اور میں نے روزہ کھول لیا. یعنی آپ نے پانی دیا اور میں نے پی لیا. آپ نے فرمایا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا پھر کوئی حرج نہیں. یعنی اگر نفلی روزہ ہے تو کسی کی دعوت پر اسے کھولا جا سکتا ہے. یہ عام قاعدے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. ام ہانی کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بکریاں رکھا کرو کیونکہ ان میں برکت ہوتی. تو جو لوگ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں وہ کیا کریں؟ بکریاں پالیں. خاص طور پر جو قربانی کے جانور ہیں اگر وہ خود پالے جائیں تو کتنے صحت مند اور کتنے اچھے ہوں گے اور صحیح معنوں میں قربانی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان کو روز دیکھتے دیکھتے ان سے محبت ہو جاتی ہے، ان سے انس ہو جاتا ہے. پھر جب ان کے گلے پہ چھری پھرتی ہے تو پھر انسان کے آنسو بھی بہنے لگتے ہیں کہ ایک پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کی. لیکن اگر صرف دور دراز کسی علاقے میں قربانی دے دی جائے اور قریب کے کہیں بھی قربانی میں شرکت نہ کی جائے تو وہ احساسات ہی نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننا. ام ہانی کہتی ہے کہ میں رات کے آدھے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنتی تھی جبکہ میں اپنے اسی گھر کی چھت پر ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا. ام ہانی کہتی ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ کیا جواب ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد ہر ایک اپنی قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ علیین میں. اور جو سجین میں ہوتی ہیں ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی، لیکن جو علیین میں ہوں ان کی ہوتی ہیں. اور علیین میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مقربون ہیں، کچھ عام نیک لوگ ہیں اور کچھ شہداء بھی ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد روحیں پرندے بن جائیں گی جو درختوں کے ساتھ لٹکتے ہوں گے حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا اور ہر روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جائے گا. یعنی پرندوں کی شکل میں ہوں گے اور پھر ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی. ایک دوسری روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی جو علیین والی روایت ہے نا کہ اس میں ملاقات کریں گے. وہ پوچھتا ہے پھر جو بعد میں فوت ہوتا ہے وہ پہلے سے جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو فوت ہو چکا، تو یہاں نہیں آیا. تو اس پر وہ غمگین ہوتے ہیں. ان کے آزاد کردہ غلام بھی تھے ابو مرہ. وہ ایک بار ابو ہریرہ کے ساتھ ان کے وطن العقیق گئے
جب ابو ہریرہ اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا اما جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسا کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی. ان کی والدہ نے جواب دیا اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسے تم نے بڑھاپے میں میرے ساتھ نیک سلوک کیا. یعنی بعض اوقات سلام کے ساتھ کچھ ایکسٹرا الفاظ بول دینا بھی محبتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے. ہانی بنت ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ کہتے ہیں, اب یہ ان کے غلام ہے اور یہ بھی احادیث روایت کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے والد عمرو بن العاص کے پاس تھے. انہوں نے دونوں کے سامنے کھانا لا کر رکھا اور کہا کھاؤ. تو عبداللہ بن عمرو نے کہا میں روزے سے ہوں. عمر نے کہا کھاؤ کہ ان ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھانے پینے کا حکم دیتے تھے اور روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے. امام مالک کہتے ہیں وہ ایام تشریق تھے. ٹھیک ہے, چلیے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.